اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ طرز عمل تھا، اب سہیل آفریدی صاحب کو بھی اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 92 میں سے 70 جو اراکین ہیں پختونخوا اسمبلی کے، وہ وفاقی پولیس کو مطلوب ہیں۔ تو اب یہاں سے امید ہے حکومت کو کہ وہ کرٹیل کر لے گی KPK کو، یا پھر جو وہ بیان آ رہے تھے کہ فیض صاحب گواہی دے دیں گے خان صاحب کے خلاف اور گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا، تو اس طرف جائے گی حکومت؟ آپ نے کہا عمران خان منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ان کی نادانیاں، یعنی سیاسی انتقامی کارروائی کو کس پیار اور محبت سے اسے نادانی قرار دیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف کا پیٹ پھاڑنے کے سیاسی بیان کو مسلسل PTI کوٹ کرتی ہے کہ یہ تو یہ کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے، جس پہ شہباز شریف نے معافی بھی مانگ لی۔ عمران خان سے آپ نے کوئی معافی سنی ہے کہ میں اپنے دور میں انتقامی کارروائیوں کے لیے یا غصے میں جو الفاظ استعمال کرتا تھا، جو میں کپڑے کی چادر لے کے اور ان کی توہین آمیز انداز میں نقلیں اتارتا تھا محمود اچکزئی کی، مولانا فضل الرحمان پہ جو تضحیک آمیز حملے کرتا تھا، کیا عمران خان نے کوئی ایک فکرہ کہا؟ وہ ان کی پارٹی گئی ہے، جب ڈنڈا چڑھ گیا ایک قسم کا سیاسی طور پہ کہ اب کیا کریں ہم، تو اب اس کو نبھانے کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے کہا ایفیڈیوٹ نہیں، اعظم نذیر تارڑ نے لفظ بولا انڈرٹیکنگ، وہ دی گئی اور وکیل کے طور پہ دی گئی۔ جب نے کہا کہ بیان حلفی دے دیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں لفظ آپ اس کو چینج کر لیں، انڈرٹیکنگ کر لیں نا، جو اعظم نذیر تارڑ نے بولا تو وہ دیا انہوں نے۔ سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے، جیل میں اپنے لیڈروں سے ملاقات کے لیے آپ کو انڈرٹیکنگ دینی پڑتی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس نادانی کو سمجھیں کہ یہ نادانی آج بھی ہو رہی ہے، اسے مکافات عمل کہیں، اس کو پیار محبت سے دیکھنا ہے تو دونوں کو یہی دیکھیں، ان کو نہ کہیں ان کو نہ کہیں۔ میں تو ہر ایک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں زرداری اور شہباز شریف بڑے لوگ تھے، انہوں نے عمران خان کے تمام منتقم مزاجی کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہم سے مساق معیشت کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مساق جمہوریت کر لیں یا مساق مفاہمت کر لیں، ہمیں کچھ نہ کہے، انہوں نے کہا اس ملک کو چلانا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آتا تھا، عمران خان روٹ کے بھاگ جاتے تھے، DGI اور آرمی چیف بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کبھی ایسا بھی دیکھا آپ نے کہ پرائم منسٹر بھاگ جائے موقع سے، جو اس کی آئینی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اسے بیٹھنا چاہیے، جیسے سہیل آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا میں نہیں جاؤں گا، پھر آنا پڑا۔ پھر NFC کے، اور میں بار بار سوال کرتا ہوں آپ سب سے، عامر ضیاء بھی شو کرتے ہیں، مزمل اسلم صاحب کو ٹاسک لگائیں کہ بتائیں عمران خان جس دن وزیر اعظم بنے KPK کتنے پیسے دینے تھے، اور جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے KPK کتنے بیک میں موجود تھے، شہباز شریف کا پہلا ٹینیور سے لے کے آج تک کتنے پیسے تھے اور کتنے واپس ہوئے، کیا ان دونوں میں جو رقم پائپ لائن میں آتی رہی کوئی کمی آئی ہے، یا عمران خان نے سب کچھ بیک لاگ ختم کر دیا تھا؟ مراد علی شاہ تو ریکارڈ پہ ہیں کہ سندھ کے پیسے روک لیے تھے اور شہباز شریف صاحب آپ مجھے دیں، عمران خان نے نہیں دیے۔ یہ جو انتقامی کارروائی کا ایک رخ ہم دکھاتے ہیں نا جیل اور اس میں، یہ ہر بندے نے اپنے اپنے وقت پہ سایا۔ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں کوئی دلیل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ دلیل اس لیے بن جاتی ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمیں ایک کو تو نظر آئے کہ نادانی، اور دوسرے پہ ہم کہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ تنزیہ فکرہ نہیں کہہ رہا، لیکن حقائق یہی ہیں کہ عمران خان کے لیے پیار محبت چھلکتا ہے تو وہ نادانی کہلاتی ہے، یہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب ہائر مورل گراؤنڈ کے لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ یاسمین راشد صاحبہ کو شاہ محمود صاحب کو ہی چھوڑ دیں تو بہت بڑا جسچر ہے، یہی کر لیں۔ بڑے اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو فواد چودھری صاحب کا نسخہ آج انصار عباسی صاحب نے بیچا ہے نا، یہ 0 ہے کہ جو مرضی کر لیں، عمران خان نہیں مان رہا، یہ شاہ محمود قریشی کو بھی گندہ کرائیں گے، اس کی جیل کو بھی گندہ کرائیں گے، یاسمین راشد کو بھی گندہ کرائیں گے، یہ پہلے بھی جا کے گندے ہوئے ہیں پھر بھی گندے ہوں گے، ان کو کوئی نہیں مانتا یہ، بلکہ جا کے ان کی اس قید کو بھی زیرو کر رہے ہیں۔ یہ جو باہر سے بھاگے ہوئے ہیں نا، وہ جو گانے گا رہے تھے عمران اسماعیل، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا اڈیالہ میں، یہ گانے گا کے دوسری طرف بھاگ لی ہیں۔ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بھاگنے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جرت کریں گے، ان کے کہنے پہ کوئی پیسے لائے گا؟ قطعاً نہیں لائے گا۔ یہ پتہ نہیں کون چورن کیوں بکوا رہے ہیں بھائی۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو راستہ بنائیں کہ پولیٹیکل لوگ عمران خان کے، جس میں اسد کیسر جیسے لوگ ہیں، بیرسٹر گور جیسے لوگ ہیں، کہ وہ عمران خان سے ملے، انڈرٹیکنگ لیں کہ باہر آگے بیان نہیں دیں گے، اس کو ملوائیں ان سے کہ جا کے اپنے لیڈر سے کھڑے ہو کے بات کرو، کیونکہ وہ تو ریکارڈ ہوتی ہے نا، گفتگو تو چھپتی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھیک کرنا ہے، پارٹی کو سنبھالنا تو عمران خان سے بات کریں۔ یہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ملتا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں آگے دیکھ لو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حماد صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ لیس ایکسرسائز ہے، جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چورن کیوں بکوایا جا رہا ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ شاید ایک نیا فارورڈ بلاک بھی کریٹ کرنا ہے، جس کو ڈینائی تو کرتے ہیں فواد چودھری صاحب اور ان کے جو دوست ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہی ہوگا جو خان صاحب کہیں گے؟ کون سا فائدہ ہوگا؟ بھٹو صاحب جیل میں تھے،
تو کتنی پیپلز پارٹیاں نکلی تھی؟ حنیف رامے کی الگ نکلی، مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پیپلز پارٹی الگ نکی، حفیظ پیرزادہ الگ سے نکلے، معراج محمد خان الگ سے نکلے، لیکن کیا بھٹو کی حیثیت پر کوئی فرق پڑا؟ بھٹو سیاسی طور پر پھر بھی زندہ رہے۔ پھر نواز شریف صاحب جو مشرف دور میں جو کچھ ہوا تو کیا کیا ہوتا رہا، کاف لیگیں بنتی رہی، چودھری شجاعت بھی سامنے آئے، میاں اظہر کا الگ سے رول تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن کیا نواز شریف کی چاہت میں کوئی کمی آئی؟ دیکھیں یہ ایک غلط تجربہ ہے، ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا ہے، اور ان تجربات سے ہم نے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، نہ جمہوری حوالے سے، نہ ریاستی حوالے سے، نہ معاشی حوالے سے، ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ دیکھیں چاہت جو بھی ہے وہ عمران خان کی ہے، وہ شاہ محمود قریشی یا کسی اور کی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری یا عمران اسماعیل یا دوسرے لوگ ان کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں؟ وہ تو اگر پی ٹی آئی میں ہو تو ٹھیک ہے، ان کی حیثیت ہوگی، نہیں ہوں گے۔ سہیل افریدی 34-35 سال کے نوجوان، عمران خان نے ان پہ ہاتھ رکھا، وہ لمحوں میں چیف منسٹر بن گئے۔ انہوں نے عثمان بزدار جیسے نالائق کو بھی پنجاب پہ مسلط کرنا چاہا تو کر کی دیا، کیونکہ لیڈر وہ ہیں۔ دیکھیں جس طرح رانا صاحب نے بات کی، عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے۔ اب ہمارے لیے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے میں تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ صوبہ افغان بارڈر پہ ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈر وہی ہے، اور وہاں پہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں افغان طالبان حکومت کے ساتھ۔ وہ صوبہ گورننس کے حوالے سے بھی بہت برباد ہو چکا ہے، سیاسی پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے۔ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن حماد صاحب اس کا ایک اور پرپس بھی تو ہے نا کہ جو کوٹ لکھپت میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود صاحب، ان پر بھی تو کوئی فوکس نہیں کرتا نا، تو یہ ایفرٹ ان کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے۔ پھر وہ مریم ریاض وٹو یہ کہہ رہی ہیں کہ 8 ہفتے سے بشرا صاحبہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، لیکن ان کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے تو ان تمام مسائل کا حل یہی سے نکل آئے گا۔ اگر عمران خان بہت سے معاملات پر ایگری کر لے یا کمپرومائز کر جائے مصلحت کے تحت تو ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، ان کی اہلیہ بھی نکل آئے گی، شاہ محمود قریشی صاحب اور بھی، اور یہ حقائق ہے ہمارے سامنے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا عدالتوں میں، مریم نواز جو کوئی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں رہی تھی، ان تک کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن جب حالات بدل گئے تو پھر انہی عدالتوں سے انہیں ریلیف بھی ملنا شروع ہوا۔ تو یہ تو زمینی حقائق ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب بہتر آپشن یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ معاملات پر ان کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔